حضرات، ہم نے خالی اتنا کہا، ہم نے خالی اتنا کہا کہ جس امام کی، جس محدث کی، جس فقیہ کی بات، رائے، قیاس، اجتہاد، فیصلہ، فتویٰ نبی علیہ السلام کے فرمان سے ٹکرائے، اس رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے حدیث سے ٹکراتی ہے، رائے کو چھوڑ دیا جائے گا، رائے کی خاطر حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام شافعی کا قول نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے، امام شافعی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، اگر کسی کے قول، کسی کی رائے حدیث سے ٹکرائے، قول کو چھوڑ دیا جائے گا، رائے کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم نے اگر یہی کہا، آپ نے ہمیں کہا کہ یہ ائمہ کے بے ادب ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ ائمہ کے گستاخ ہیں، اماموں کے بے ادب ہیں۔ خالی ہم نے یہ کہا، آپ نے ہمیں اماموں کا بے ادب اور گستاخ بنا دیا، اور آپ ایک امام کی شان کو بڑھانے کے لیے اور ایک امام کی شان کو گھٹانے کے لیے آپ نے جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو سنائی۔ سنیے، حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ غلط ہے، میرے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، حوالہ صحیح ہے تو پھر اپنے عقیدے پر ماتم کرنا چاہیے۔ کہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام تنزیہ الشریعہ، اپنی کتاب کو کھولیں، نکالیں، تنزیہ الشریعہ، اس میں کیا جھوٹی حدیث لکھی؟ کہا سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس، ویکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ هو سراج امتی وفی روایت الی یوم القیامہ۔ علماء نے نوٹ کر لیا، جب آپ کو ترجمہ سناؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سنیے، کہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک آدمی آئے گا، میری امت میں ایک آدمی آئے گا، یقال له محمد بن ادریس، جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے، امام شافعی کا نام ہے۔ یقال له محمد بن ادریس، میری امت میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اضر علی امتی من ابلیس، میری امت کے لیے اتنا نقصان دہ ہوگا، اتنا نقصان دہ ہوگا کہ اتنا نقصان دہ ابلیس بھی نہیں ہے۔ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ، اور میری امت میں ایک آدمی آئے گا، یقال له ابو حنیفہ، جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا، وہ سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم خالی یہ کہیں کہ اگر امام کی رائے حدیث سے ٹکرائے، اور کل کو جب آپ کے ساتھ ہماری مجلس لگی تھی اور صحابہ کے بارے یہی نقطہ اٹھایا تھا، کل تک آپ نے بھی ہمارے ہاں میں ہاں ملایا تھا۔ کل جب بات ہوئی تھی، کل کو آپ نے بھی کہا تھا، آپ نے کہا جی ہاں ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں۔ اگر صحابی کا قول نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرائے، صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ کل تک آپ نے بھی صحابہ کے بارے یہ کہا تھا، کل کی مجلس اگر آپ کو بھول گئی ہے، آج بھی آپ اپنی کتابوں کو نوٹ کریں۔ علامہ ابن حمام حنفی کی فتح القدیر اٹھائیے، انہوں نے کہا ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شيء من السنت، اگر صحابی کا قول حدیث سے ٹکرائے تو قول کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی بات ملا علی قاری حنفی نے مرکات میں کہی، یہی بات عبد الحی لکھنوی نے امام الکرام میں کہی، یہی بات اشرف علی تھانوی نے احیاء السنن میں کہی، یہی بات ابو یوسف محمد شریف بریلوی نے دلائل المسائل میں کہی۔ کل تک آپ نے بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیا، اگر صحابی کا قول، صحابی کا عمل حدیث سے ٹکرائے
صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے، صحابی کی رائے کو چھوڑ دیا جائے، صحابی کے عمل کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو نہ چھوڑا جائے۔ جب ہم آگے چلے اور آج آ گیا معاملہ اماموں کا، اللہ کے بندو، اماموں کی کتنی ہی شان کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو، دنیا کے سارے امام محدثین مل کر عظمت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے کسی ایک صحابی کا بھی مقابلہ؟ اللہ کے بندو، صحابہ کرام واحد یہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست تلمذ اختیار کیے ہے، شاگردی اختیار کی ہے، جنہوں نے براہ راست دین حاصل کیے ہے، کسی اور امام سے نہیں، کسی فقیر سے نہیں، کسی مجتہد سے نہیں، دین حاصل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابی کا قول، صحابی کی رائے آپ نے بھی کہا، آپ نے مانا اور آپ ہمارے ساتھ چلے، اس اصول میں آپ نے اتفاق کیا کہ جی ہاں، اگر صحابی کا قول بھی حدیث سے ٹکرائے، قول کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک صحابی کچھ کہے، دوسرا صحابی کچھ کہے، آپ نے بھی کہا اور ہم نے بھی کہا، دیکھا جائے گا دلیل کس صحابی کے پاس ہے۔ ایک صحابی کا موقف کچھ ہے، دوسرے کا موقف کچھ ہے، دلیل دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا ان صحابہ میں سے سینئر کون ہے، جونیئر کون ہے، تعداد زیادہ کس کے ساتھ ہے، مکی کون ہے، مدنی کون ہے، قریشی کون ہے، ہاشمی کون ہے، اشری کون ہے، خدری کون ہے، نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا دلیل کس کے ساتھ ہے، اس کو لیا جائے گا۔ آج اسی اصول کو لے کر جب ہم آگے چلے اور ہم نے آپ سے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کسی مسئلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دلیل کو دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ، اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کی بات ہے، اصول تو وہی تھا، آج بھٹک گئے، پٹری سے اتر گئے۔ نہیں جی نہیں، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج جدائیاں، الگ ہو گئے، کیا کرو؟ امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا جو کل اصول تھا آج بھی وہی ہے، جو قاعدہ صحابہ کے لیے تھا، جو کلیہ صحابہ کے لیے تھا، ائمہ کے لیے بھی وہی کلیہ چلے گا، وہی اصول چلے گا، وہی قاعدہ چلے گا۔ اختلاف ہے، دیکھا جائے گا دلیل کس کے پاس ہے، مگر آج انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ مت دیکھا جائے، بلکہ جس کا دل چاہے امام شافعی کے ساتھ ہو جائے، جس کا دل چاہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، امت کو تقسیم انہوں نے کیا یا ہم نے کیا؟ امت کو تقسیم کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا۔ ہم نے کہا نہیں، وہی اصول ہے جو کل تک تھا۔ کل تک آپ نے کسی کو علوی اور عثمانی نہیں بنایا کہ کچھ علوی بن جائیں، کچھ عثمانی بن جائیں، کچھ سفیانی بن جائیں، کچھ عمرانی بن جائیں، کچھ سلمانی بن جائیں۔ کل تک آپ نے بھی تقسیم نہیں کیا تھا۔ اللہ کے لیے آج بھی امت کو تقسیم نہ کرو۔ واپس آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا، ہم اگر خالی یہ کہیں کہ جس طرح صحابہ کے درمیان اختلاف ہو دلیل کو دیکھا جائے گا، اسی طرح ائمہ میں بھی اختلاف ہو دلیل کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے کہا یہ اماموں کے بے ادب، یہ اماموں کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ہم تو بے ادب بن گئے یہ کہہ کر، اور آپ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کے نعوذ باللہ ایک امام کو اس امت کا چراغ بنا دیا اور دوسرے امام کو نعوذ باللہ ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا۔ آپ ائمہ کو ماننے والے ہو، حوالہ غلط ہے تو مجھ سے پوچھیے، حوالہ صحیح ہے تو سنیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ائمہ کی بے ادبی سے، گستاخی سے باز آ جاؤ۔ ہمیں بے ادب کہنے والوں، ائمہ کا گستاخ کہنے والوں، خود تم گستاخ اور بے ادب ہو۔ ائمہ کی توہین جتنا تم نے کی ہے زمین پر کسی نے نہیں کی۔ ائمہ کی بے ادبی مت کرو، ائمہ کی خدمات ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں کر کر ائمہ کی توہین اور بے ادبی مت کرو۔
میرے دوستو